اشفاق صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کمرے میں بھی اے سی لگوا لیا تاکہ بوڑھے میاں بیوی گرمی سے بچ سکے، کیونکہ بیٹیوں نے اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگوائے ہوئے تھے اور بل باپ کے پیسوں سے ادا کر دیتے۔ مہینے بعد 60,000 بل آیا تو بیٹے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے اشفاق صاحب کا اے سی اتار کر بیچ دیا اور انہیں خوب گالیاں دے کر چھت پر شفٹ کر دیا، اور رات کو شدید گرمی سے اشفاق صاحب اور بیگم بیمار ہو گئے تو وہ رات کو گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور اگلے دن جب بیٹے کام پر جانے کے لیے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ گرمیوں کی دوپہر میں جب اشفاق صاحب نماز پڑھ کر واپس گھر آئے تو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ گھر آئے تو بیوی ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ کہنے لگے، فیصل کی ماں مجھے ٹھنڈا پانی ڈال کر دو، ایسا کرو کہ نیمبو پانی بنا کر دے دو، دل کو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا۔ یہ سن کر وہ فوراً سے اٹھی، چھوٹے سے کچن میں جا کر نیمبو پانی بنایا اور اشفاق صاحب کو دے دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے کے بعد انہیں کچھ ہوش آیا تھا۔ شدید گرمی اور پسینے کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ کہنے لگے، اب تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا کرے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اخراجات اتنے ہیں کہ مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے اور پیسے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی، فیصل کے ابا، فیصل کے کمرے میں بھی اے سی لگا ہے اور نعمان کے کمرے میں بھی، ایسا کرے کوئی سیکنڈ ہینڈ اے سی اپنے کمرے میں لگوا لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو قسطوں پر بھی اے سی ملتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اب تو ایسے اے سی بھی آ گئے ہیں جن سے بجلی کا بل کم آتا ہے۔ اشفاق صاحب نے کندھے پر رکھ کے رومال سے پسینہ صاف کیا، خالی گلاس سامنے چھوٹی سی چارپائی پر رکھا۔ کہنے لگے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اصل میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی جو اسی مہینے کھلنی ہے، 1,20,000 کی ہے، اور اس میں اے سی آ جائے گا۔ جہاں 2 کمروں کے اے سی کا بل ادا ہوتا ہے، ہمارا بھی ہو جائے گا، ویسے بھی یہ بل میری ہی پینشن سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کی بیوی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گھر بڑا تھا، فیصل کا اور نعمان کا دونوں کا کمرہ بہت بڑا تھا، حالانکہ دونوں کا بس ایک ایک ہی بچہ تھا، لیکن 2-2 ٹن کے اے سی لگے ہوئے تھے اور دن رات چلتے تھے۔ شادی ہونے کے فوری بعد ہی دونوں بہوؤں نے ساس سے بنا کر نہیں رکھی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ساس سسر کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ خود ہی بناتی تھی۔ جب دیکھا کہ بہویں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی اور نہ ہی ان کا کام کرنا چاہتی ہے، تو بنا کسی لڑائی جھگڑے کے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا تم لوگ ہم دونوں کی فکر مت کرو، بس اپنے اپنے شوہر کا ناشتہ بنا لیا کرو۔ گھر کا ماحول اس لیے بھی اچھا تھا کیونکہ اشفاق صاحب کی بیوی نے کبھی ساس بننے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے وہ اپنا اور اشفاق صاحب کا کھانا خود بناتی تھی، لیکن گھر کا خرچہ اکٹھا ہوتا تھا۔ بجلی کا بل اشفاق صاحب کی پینشن سے بھر دیا جاتا، باقی کے اخراجات ان کے بیٹے پورے کرتے تھے۔ راشن بھی ایک ہی جگہ آتا تھا، اس لیے جس نے جو پکانا ہوتا ہے وہ پکا لیتا، لیکن اشفاق صاحب کو ضرور اپنے بیٹوں سے یہ گلہ رہتا تھا کہ ساری زندگی انہوں نے بیٹوں کی پرورش میں بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن بیٹوں نے شادی کر کے بیویوں کا ساتھ دیا تھا۔ بہرحال اگلے ہی روز اشفاق صاحب کی بیوی کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اشفاق صاحب کی تو طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ سفر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے گاؤں بھیج دیا اور جانتے تھے کہ 15 دن سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتی، اس لیے 15 دن کھانے پینے کی ذمہ داری دونوں بہوؤں پر آ چکی تھی، لیکن دونوں کے ہی منہ بنے ہوئے تھے۔ اشفاق صاحب کو شوگر کا مرض لاحق تھا، اس لیے انہیں ناشتہ صبح سویرے 9 بجے چاہیے ہوتا، لیکن بہویں 12 بجے تک اے سی والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے کہہ چکے تھے کہ جب تک تمہاری ماں واپس نہیں آ جاتی اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ میں ناشتہ صبح 9 بجے کرتا ہوں، مجھے اٹھ کر ناشتہ بنا دیا کرے۔ دونوں بیٹے برا سا منہ بنا کر کمرے میں چلے گئے، لیکن دونوں کے ماتھوں پر بل پڑے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ بیویاں صابر، شاکر اور خدمت گزار ہرگز نہیں ہیں۔ لیکن اگلے ہی روز 9 بجے دونوں بیٹوں کی بیویاں کچن میں موجود تھی، لیکن برتن زور زور سے پٹک رہی تھی۔ اشفاق صاحب جب اپنے کمرے سے باہر آئے تو بہوؤں کی بڑبڑاہٹ سن چکے تھے۔ بڑی بہو چھوٹی سے کہہ رہی تھی، خود تو بڑھیا بہانہ بنا کر گاؤں چلی گئی ہے اور اس مصیبت کو ہمارے سر پر چھوڑ گئی ہے۔ چھوٹی بہو کہنے لگی،
ایک تو اس بڈھے کے بڑے نخرے ہیں، ناشتہ 9 بجے چاہیے، دوپہر کا کھانا 1 بجے چاہیے، شام کو چائے 4 بجے چاہیے۔ توبہ ہے بھائی، پتہ نہیں یہ دن کیسے گزریں گے۔ یہ تو بچے رات بھر سونے نہیں دیتے، سوتے سوتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، اور اب صبح اٹھ تو اس نواب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ بہو کی باتیں سن کر اشفاق صاحب کا دل دکھی سا ہو گیا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی بیوی ان کے لیے ناشتہ رکھ دیتی تھی۔ ناشتے میں وہ ساگودانہ لیتے تھے، لیکن بنا چینی کے، چائے بھی بنا چینی کے ہی پیتے تھے۔ کبھی وہ ساگودانہ بنا دیتی تھی تو کبھی دلیا، لیکن بہو نے بیکری کے بسکٹ اور 1 کپ چائے پٹک کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ چائے میں پانی زیادہ تھا اور دوسرا پتی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اشفاق صاحب اتنی تیز پتی والے چائے نہیں پیتے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی، بمشکل جب انہوں نے پہلا گھونٹ چائے کا بھرا تو بالکل کڑوا تھا۔ انہوں نے چائے واپس رکھ دی۔ دونوں بہویں دوبارہ سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ آج تو لگتا تھا کہ گرمی کا درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر تھا۔ لاؤنج میں بھی بالکل ہوا نہیں تھی، پسینہ تھا کہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حالانکہ اشفاق صاحب ابھی نہا کر باہر آئے تھے، لیکن پھر بھی پسینے سے شرابور تھے۔ اس پر یہ کالی کڑوی چائے ایک گھونٹ نے ہی منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا اور اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ جا کر دیکھا تو پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حالانکہ ان کی بیوی بہت نفیس اور صفائی پسند تھی، رات کو یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ برتن بہو کے ہیں یا اپنے کچن پورا صاف کر کے پھر ہی کمرے میں آتی تھی۔ کسی بات پر بہو سے جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ بہو کا جی چاہتا کام کرتی، نہیں جی چاہتا نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ دونوں ہی کھانا نہیں بناتی اور دونوں بیٹے ماں سے کہتے کہ اماں آپ نے ابا کے لیے جو بنایا ہے ہمیں بھی وہی دے دے۔ اصل میں آج رومانہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ دوسرا کہنے لگا فائز بھی بیمار ہے، وہ بیچاری چپ کر کے بچوں کو بھی کھانا کھلا دیتی، تازی روٹی بنا کر دیتی۔ ساری زندگی اس نے اشفاق صاحب کو تازی روٹی ہی پکا کر دی تھی، تازہ کھانا دیتی تھی۔ اگر کبھی کبھار رات کو روٹی بچ بھی جاتی تو سویرے اٹھ کر خود ناشتے میں کھا لیتی، لیکن کبھی بھی اشفاق صاحب کو رات کی روٹی نہیں دی تھی۔ بیوی اور بہو ہونے کا جو حق ان کی بیوی نے ادا کیا تھا، بہویں تو اس سے بہت دور تھی، بدلحاظ اور بدتمیز بھی تھی۔ اشفاق صاحب نے کچن کی بکھری ہوئی حالت دیکھی۔ رات کے بدبودار برتن شیلف پر پڑے ہوئے تھے۔ کچن کافی بڑا اور کشادہ تھا، لیکن اس وقت بہت گندا لگ رہا تھا۔ انہوں نے فریج کھولی، وہاں سے بریڈ نکالی اور مکھن نکالا۔ 2 سلائس پر مکھن لگایا اور کھایا، اور پانی سے اس بریڈ کو اندر نکلا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیوی کی یاد شدت سے آئی تھی، لیکن غم اور تکلیف ایسی تھی کہ اسے بھلا نہیں سکتے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہیں باسی دیا گیا تھا۔ رات کی سوکھی روٹی اور پچھلی رات کا سالن تھا۔ ایک تو گرمی کی شدت عروج پر تھی، دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اس لیے گرمی کی وجہ سے فریج نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سالن خراب ہو چکا تھا، اس سے بدبو سی اٹھ رہی تھی۔ اشفاق صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ آج تک ان 3 سالوں میں ان کی بیوی نے کبھی انہیں باسی روٹی تک نہیں کھلائی تھی، اور باسی سالن دیکھ کر اور اس سے اٹھنے والی بدبو سونگھ کر ان کا جی خراب ہوا تھا۔ انہوں نے روٹی وہی چھوڑ دی۔ اپنی بہو سے کہنے لگے کہ مجھے بس 1 گلاس دودھ دے دو۔ کہنے لگی ایک تو ابا جی آپ کے نخرے بڑے ہیں، ابھی میں نے روٹی سالن دیا اور آپ کو اب دودھ یاد آ گیا۔ اشفاق صاحب کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگے اپنے باپ کو ایسا کھانا کھلاتی تھی کیا؟ سالن سوکھ کر دیکھو کتنی بدبو اٹھ رہی ہے، اور روٹی بھی رات کی دی ہے۔ حالانکہ اشفاق صاحب کی بیوی کہہ کر گئی تھی کہ بہوؤں سے زیادہ الجھیے گا مت، لیکن اشفاق صاحب کا ضبط یہی تک تھا۔ یہ سن کر تو بڑی بہو کا منہ پھول گیا، غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ایسا کرے اماں جی کو بلا لے، آپ کو تو وہی سنبھال سکتی ہے، کیا مصیبت ہے، کبھی یہ نہیں کھانا کبھی وہ نہیں کھانا۔ اچھا بھلا سالن ہے لیکن بدبو آ رہی ہے، نخرے تو دیکھو، جیسے کہ سارے گھر کا خرچہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ بڑی بہو نے بنا لحاظ رکھے بڑی باتیں سنائی تھی۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوتا دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 7 سال کی عمر کا تھا۔ اشفاق صاحب نے اپنے آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کیا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، شیشے کا گلاس لیا، پھر فریج سے دودھ نکالا اور دودھ ڈال کر اپنے دادا کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا دادا ابا یہ پی لے۔ پوتے کو دیکھ کر اشفاق صاحب کو اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا، چومنے لگے۔ کہنے لگے تو میرا خون ہے نا،
اس لیے تیرے اندر برداشت نہیں ہوا کہ دادا بھوکا نہ رہ جائے۔ وہ بھی دادے کے سینے کے ساتھ لگ گیا، کہنے لگا آپ فکر نہ کرے، جب اماں بوڑھی ہو جائے گی نا تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا اماں کو باسی کھانا دے۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے یہ کہا تھا جیسے اپنے دادا کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ بے اختیار اشفاق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بچوں کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بہلا دیتی ہے۔ رات کو بیٹے بھی آ گئے تھے۔ کھانا ٹیبل پر لگا تو عجیب سا سالن تھا۔ حالانکہ چکن اور آلو کا شوربہ بنایا تھا لیکن شوربے میں پیاز تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اشفاق صاحب تو دیکھ کر ہی بھڑک اٹھے، کہنے لگے ایسے بناتے ہیں کھانا؟ کہنے لگے فیصل تم یہ دیکھ رہے ہو ٹماٹر اور پیاز الگ تیرتے نظر آ رہے ہیں، تمہاری اماں نے کبھی اس طرح کا کھانا کھلایا ہے تم لوگوں کو؟ ارے عورت کے نام پر دبا ہے تمہاری بیویاں، انہیں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا۔ فیصل کہنے لگا اتنا بھی برا نہیں بنا۔ اس نے وہی سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور بیٹے کے ساتھ کھانے لگا، کہنے لگا اگر اماں کو کھانا اچھا پکانا آتا، گھر صاف ستھرا رکھنا آتا تھا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ابا یا تو آج کل کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے یا پھر گھر کے کام اور سلیقہ طریقہ سیکھ لے، ہم بھی تو گزارا کر رہے ہیں نا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے یہ اچھی تعلیم ہے جو نہ سسر کے سامنے زبان درازی سے روکتی ہے اور نہ ہی طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس سے تو تمہاری ان پڑھ ماں ہی اچھی تھی، آج تک کبھی اس نے میرے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھے ایسا کھانا کھلایا ہے۔ شادی سے پہلے تو تم لوگوں کے بھی بڑے نخرے تھے، ذرا سا سالن میں نمک مرچ تمہاری ماں سے کم یا زیادہ ہو جاتا تھا تو تم ڈالتے ہوئے کہتے کہ اماں یہ کیا کر دیا، تکے ہوئے آتے ہیں کھانا تو ٹھیک سے کر دیا کرے، اور یہ کھانا تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تم لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کرسی پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فیصل کھانا کھانے کے بعد مجھے بازار سے دہی لا دو، میں دہی کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ فیصل کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو دہی لا دیتا ہوں، اور بھی کچھ چاہیے تو ابھی بتا دے۔ کہنے لگے صبح ناشتے میں مجھے ڈبل روٹی اور سادہ دودھ چاہیے۔ ایسا کرو ڈبل روٹی تم لا دو، دودھ میں خود لے لوں گا، اور اپنی بیویوں سے کہنا کمرے میں بیٹھی رہے، کوئی ضرورت نہیں میرا ناشتہ بنانے کی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 24 گھنٹے ہوئے تھے ان کی بیوی کو میکے گئے ہوئے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ مجبوراً بیوی کو فون کرنا پڑا۔ وہ بیچاری روئی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اسے تسلی دینے کے بعد کہنے لگے تم کتنے دن یہاں رکو گی؟ وہ کہنے لگی اشفاق صاحب میری بہن گئی ہے، اس کے بچے ابھی بہت رو رہے ہیں، کہتے ہیں خالہ جان چند دن تو ہمارے پاس رک جائے۔ وہ کہنے لگے اگر تم یہاں رک گئی تو شاید میں یہاں مر جاؤں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی اشفاق صاحب اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ان دونوں لڑکیوں نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے، کڑوی چائے میرے آگے رکھ دیتی ہے، کبھی باسی روٹی اور باسی سالن۔ تم جانتی ہو کہ مجھے ایسا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو تو آگے سے گز لمبی زبانیں چلاتی ہے، مجھ سے تو یہ سب ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا۔ موقع ایسا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یہاں رکنے پر انکار نہ کرتا، لیکن خدا کے لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے واپس آ جاؤ۔ 3 دن اشفاق صاحب نے دہی کے ساتھ ڈبل روٹی کھا کر ہی گزارا کیا تھا، اور 3 دن بعد ان کی بیوی بھی واپس آ چکی تھی۔ پھر جا کے اشفاق صاحب کو سکھ کا سانس آیا تھا، لیکن وہ بھی گرمی سے بے حال تھی، پورے جسم پر گرمی سے دانے نکل چکے تھے۔ کہنے لگی گاؤں میں بہت گرمی تھی، وہ تو رحیم نے اپنے کمرے میں اے سی لگا کے رکھا تھا تو مجھے وہی سلا دیتا تھا تو رات اچھی گزر جاتی، لیکن بیچارہ زیادہ بل نہیں بھر سکتا تھا، اس لیے دوپہر میں بڑی گرمی ہوتی تھی۔ اشفاق صاحب کی اپنی کمر اور سینہ دانوں سے بھر چکا تھا۔ گرمی جب شدت سے پڑتی ہے اور پسینہ ان دانوں پر لگتا تو چبھن کا احساس ہونے لگتا، ایسی جلن مچتی کہ جی چاہتا کھجا کر پورا جسم بھی زخم کر لے۔ دونوں میاں بیوی گرمی کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ بیٹے پہلے ہی صاف کہہ چکے تھے کہ ہمارے اتنے حراجات بڑھ چکے ہیں، ہم مزید اے سی نہیں لگوا سکتے۔ جیسے ہی اشفاق صاحب کی کمیٹی نکلی انہوں نے 1 ٹن کا اے سی لے لیا اور اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہویں اور بیٹوں کو تو جیسے سام سوکھ گیا تھا۔ اے سی چلا تو دونوں میاں بیوی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ رات کو دونوں بیٹے کمرے میں آ گئے، کہنے لگے ابا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے اے سی لگوانا تھا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے تم دونوں کو کہا تھا، تم دونوں نے تو کھرا جواب دے دیا تھا، میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی،
اس لیے آج نکلی ہے، اس لیے اے سی لے لیا۔ میری بیوی کو بھی تو سکون کی زندگی چاہیے۔ ساری زندگی مشقتوں میں گزار دی کہ بچوں کی اچھی نوکری لگے گی تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، لیکن شاید ہم اس معاملے میں بد نصیب ہے۔ اشفاق صاحب شکوہ کی بغیر نہیں رہ پائے۔ ان کی بیوی کہنے لگی بس بھی کر دے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا اصل میں کمیٹی نکلی تھی اور تمہارے بابا کی اور میرے گرمی کی وجہ سے بہت موٹے موٹے دانے نکل آئے ہیں، اس لیے میرے کہنے پر ہی انہوں نے اے سی لگوا لیا ہے، اور گرمی کی شدت ویسی نہیں رہی کہ قابل برداشت ہو، اور پھر ہماری جانیں بھی تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے اشفاق صاحب کی آستینیں اوپر کر کے دکھائی جس پہ موٹے موٹے دانے نکلے ہوئے تھے اور جسے کھجا کھجا کر انہوں نے زخمی کر لیا تھا۔ کہنے لگی دیکھو اپنے باپ کے ہاتھ دونوں۔ بیٹے شرمندہ ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حالانکہ بڑی احتیاط سے دونوں میاں بیوی اے سی چلاتے تھے تاکہ بل بجٹ سے باہر نہ ہو، لیکن بہوؤں نے کبھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ 24 گھنٹے اے سی چلاتی تھی، لمحہ بھر کے لیے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، بمشکل ہی 1 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر آتی، فٹافٹ جیسی تیسی ہانڈی بنی بنائی اور جان چھڑائی۔ بہرحال ان کے شوہر ان کا ہر قسم کا کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے نہ تو اشفاق صاحب کو کوئی اعتراض تھا نہ ہی ان کی بیوی کو۔ لیکن مہینہ گزرنے کے بعد جب بل 60,000 آیا تو بیٹوں نے تو جیسے ہنگامہ مچا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے ابا اب دیکھ رہے ہیں۔ فیصل نے بل اشفاق صاحب کے منہ پر مارا تھا۔ اشفاق صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ جب انہوں نے بل دیکھا تو 60,000 تھا، حالانکہ مہینے میں 50,000 کا بل تو آتا تھا جو ان کی پینشن سے بھرا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تو کیا ہوا، اب گھر میں 3 اے سی چلیں گے تو بل اتنا آئے گا۔ وہ کہنے لگا اسے بھرے گا کون؟ اشفاق صاحب کہنے لگے پہلے بھی میری پینشن سے بھرا جاتا ہے، 10,000 تم لوگ ڈال دو۔ فیصل کہنے لگا میری تو ایسی کوئی لاٹری نہیں لگی کہ میں 10,000 اوپر کر کے بھر سکوں، بڑی مشکل سے تو گھر کا خرچہ چلتا ہے، پھر بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی 15,000 فیس ہے، میں تو بالکل بھی بل نہیں بھر سکتا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا تو میں کون سا لاکھوں کماتا ہوں، مجھے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا داخلہ کروانا ہے اور ایڈمیشن فیس ہی 50,000 ہے، مجھ سے تو وہ جمع نہیں ہو پا رہا ہے، بل کہاں سے بھروں گا؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی پینشن سے تم دونوں کے کمروں کے اے سی کا بل بھر رہا ہوں اور خود گرمی برداشت کر رہا ہوں، اب جب میری باری آئی تو تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو میاں اپنے اخراجات اٹھاؤ، بجلی کا بل تم لوگ اپنا بھر دو، میں اپنا بھر لوں گا، رہ گیا راشن کا احسان تو میرے پاس 50,000 آتے ہیں، میں اسی سے اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں بیٹے بھڑک اٹھے، کہنے لگے پھر ایسا کرے اپنے گھر کا انتظام بھی الگ کرے اور یہاں سے جانے کی تیاری کرے۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگے میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ بیٹے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے ماں کو بھی دھکا دیا، وہ بیچاری زمین پر جا کے گری اور باپ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے اب یہ تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، قانونی طور پر جب آپ کی عمر 50 سے اوپر کی ہو جائے تو بیٹے اس کی جائیداد کے حقدار بن جاتے ہیں، اس لیے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کرنا، ہم اتنا بل نہیں بھر سکتے، اور ویسے بھی کمیٹی نکلی تھی تو ہمیں دینی چاہیے تھی، ہم ویسے بھی اپنے اخراجات کے لیے بہت پریشان تھے۔ یہ بات چھوٹے بیٹے نے کہی تھی۔ فیصل کہنے لگا چھوڑو ان کا ہاتھ، اے سی اتارو اور اسے بیچو، ویسے بھی نیا اے سی ہے، آرام سے بک جائے گا، اور ان دونوں کو چھت والے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بڈھا بڈھی باقی کا وقت وہی گزارے تو بہتر ہے۔ جتنی روز سے نعمان نے اشفاق صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا ان کے ہاتھ میں بے تحاشا درد ہونے لگا، انہیں لگا جیسے ان کی بوڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ درد سے کھراہنے لگے۔ بیوی بھی رونے لگی، حالانکہ زمین پر بہت زور سے گری تھی، لیکن اٹھ کر اشفاق صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں بچوں نے ان کا سامان اٹھایا اور اوپر چھت کے کمرے پر ڈال دیا، جہاں نہ پنکھا تھا نہ لائٹ تھی، اور کہا کہ چلو جاؤ اوپر جا کر سو، ہم بھی اے سی اتار کر بیچ دیں گے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اے سی اتارا اور بیچ دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت روئے تھے، بچوں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے بڑھاپے کو آ پہنچے تھے، اب وقت تھا کہ زندگی کچھ سکون سے گزارتے، لیکن بچوں نے تو جینا دو بر کر دیا تھا۔ ایسی زبان اور بدلحاظی کی
کہ دونوں ہی دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اوپر تو گرمی کی شدت اور بھی زیادہ ہوتی تھی۔ دونوں بیٹوں نے نیچے کے پورے گھر میں قبضہ کر لیا۔ ان کے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تاکہ وہ کبھی اپنے کمرے میں نہ آ سکے۔ گرمی کی تیز ہوا جب ان کے کانوں پر پڑتی اور پسینہ ان کے زخموں پر لگتا تو وہ بلبلا اٹھتے۔ ایک رات دونوں ہی گھر سے نکل گئے۔ جب دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ ماں باپ گھر سے جا چکے ہیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ انہوں نے تو خوشی منائی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ بھی ان کا ہو گیا اور ماں باپ خود ہی گھر سے نکل گئے۔ لیکن اگلے روز جب دونوں آفس جانے کے لیے تیار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے اور اپنے آفس پہنچے تو ان کے باس نے ان دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نعمان کے باس نے کہا کہ تم نے میری بہت ہی خاص فائل گم کر دی ہے جس سے مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ فیصل کے باس نے کہا کہ میں نے تمہیں پیسوں کی ہیرا پھیری کرتے دیکھا ہے، تو اپنے آرڈر الگ سے لاتے ہو اور مال میری فیکٹری میں تیار کرواتے ہو اور الگ سے ان کو بیچ رہے ہو، اور ایسی چوری وہ کر رہا تھا تاکہ اسے الگ سے آمدنی مل سکے، کیونکہ بیوی اور بچوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی بیوی کی فرمائشیں بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے دونوں کو ہی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جب ماں باپ کا دل دکھایا تھا تو یہ وقت تو دیکھنا ہی تھا۔ دونوں روتے دھوتے واپس آئے تھے۔ جب بیویوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنی بیویوں کو گالیاں نکالی کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور آج ہم اس حال میں آ چکے ہیں کہ شاید ہمیں فاقے کاٹنے پڑے۔ اشفاق صاحب اور ان کی بیوی دونوں میاں بیوی گاؤں جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب کی بیوی کی جس بہن کا انتقال ہوا تھا، اس کا بیٹا رحیم بہت اچھا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اشفاق صاحب ان کی بیوی کو بخوشی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ان کی بہت خدمت بھی کرتے تھے اور انہیں اے سی والے کمرے میں بھی سلاتے تھے۔ اشفاق صاحب نے دوبارہ شہر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اپنے دل سے اپنے بچوں کے لیے بد دعا ہی نکلتی تھی۔ دونوں کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ گھر تک بیچ کر کھا چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی اپنی بیویوں کے میکے میں رہنے لگے تھے اور ہمیشہ ان کے طعنے تشنی سننے کو ملتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔